جزاک اللہ جناب آصف امینی صاحب بڑے پیارے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، تلاوت کلام سے ہماری سماعتوں کو قلوب و دہان کو مستفیض فرما رہے تھے۔ تمام بھائی کھڑے ہو کر قبلہ پیر صاحب کا، شاہ صاحب کا استقبال کریں۔ ہماری آج کی اس نظم کے اندر پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت، واجب الاحترام، واجب القدر، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، محافظ عقیدہ اہل سنت، جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ والا شام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب و زینت آستانہ عالیہ، وجوہ شریف، آپ حضور پوری وجاہت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بھائی تمام دوست تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ بھائی کوئی دوست سائیڈ پہ کھڑا نہ ہو، بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب کا خطاب جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ جتنے بھی دوست بھائی بزرگ احباب میری آواز کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، میں اپنے سننے والے تمام معززین علاقہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد پنڈال کی زینت بنے۔ قبلہ شاہ صاحب کا محبت برا بیان شروع ہوا چاہتا ہے، تو حضور کی آمد سے پہلے تمام بھائی ایک مرتبہ بابا سے بلند نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں بھائی، ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، پھر بولو نعرہ رسالت۔ بیٹھتے بھی جائیں اور نعرے کا جواب بھی دیتے جائیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت، بولو بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ہر صحابی نبی، بولو بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب پیر علی کی بارگاہ میں نعرہ پیش کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، پھر بولو نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ، وجوہ شریف۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، انتہائی ادب سے احترام سے دعوت سخن پیش کر رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت، واجب الاحترام، واجب القدر، صاحب زادہ والا شان، پیر طریقت، راہبر شریعت، محافظ عقیدہ اہل سنت، محترم المقام حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب و زینت آستانہ عالیہ، وجوہ شریف، ضلع حافظ آباد۔ قبلہ حضرت تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہماری سماعتوں کو، ہمارے قلوب و دہان کو مستفیض فرماتے ہیں۔ تمام بھائی ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ محفل میلاد مصطفیٰ برائے ثالثواں عبدالعزیز جٹ صاحب، حاجی عبدالحمید بابا انور صاحب، آپ بعد وچ نعت خوانی اور سماعت کرو گے، تلاوت وغیرہ زیر سرپرستی محمد بشارت اور مہمان خصوصی اویس رسول صاحب، زیر سرپرستی محمد شرافت صاحب۔
قاری فیصل الرحمان رضوان شکور صاحب اور بانی محفل محمد نعمان صاحب اور کاشف انصاری صاحب. خطاب علامہ محمد آصف امینی صاحب اور محمد عرفان قادری صاحب بھی خطاب فرمانے ہیں. ٹھیک ہے اور خطاب فرمانے ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله الطيبين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. پڑھیے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سورج الٹے پاؤں پل
چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول. اور یہ جملہ بابا جی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. جان کی اکسیر ہے اور یہ سنیے اور دل میں بٹھائیے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. حضور فرماتے ہیں واللہ معطی وانما انا قاسم. اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. ارے آپ تھوڑا اور مزہ لیجئے جن کو سمجھ آتی ہے. فرمایا انما انا قاسم. اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اور بھی بہت سے ڈسٹریبیوٹر ہوں گے نا. یہ صرف مدینے سے ہی تقسیم ہوتا ہے. اس کو بیان کیا ہے اعلیٰ حضرت. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. پیارے عزیزو دوستو اللہ آپ دے گاؤں نو آباد و شاد رکھے اور آپ اسی طرح حضور دے ذکر دیاں محفلاں سجاندے رہو اور اپنے دلاں نو ایمان دی روشنی نال منور فرما دے. یقیناً بعد بھی تہاڈی محفل جاری ساری رہے گی آپ دے طریقے رول دے مطابق. میں چونکہ ایک اور جگہ تے بھی حاضر ہونا سی. آپ نے بڑی محبت فرمائی کہ مینوں آندیاں وقت دیتا. آپ دا شکریہ.
یہ بھائی یہ تھوڑی بھی محبت ہے جڑا تساں ٹائم آندیاں دیتا ہے. بندے اس ویلے مولوی صاحب کو ٹائم دیندے نے جس ویلے سنن والے آندے نے ہن دعا ہونی چاہیے. ہوں مولوی بھی نیند آئی ہے تو بندیاں بھی آئی ہے، انہوں نے سننا کی تازہ فریش لوگ ہون تے انہوں نے پھر گل سمجھانا آسان ہوندا ہے تے گل سمجھنا بھی آسان. پیارے عزیزوں اور پیارے ساتھیوں، میں قرآن کریم دی ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے، اس دے مطابق تواڈے نال چند گلاں کرنیاں نے. اللہ آپ نو سمجھ کے تے مینوں بھی تے تانوں بھی ساریاں نو سانو وہ دے اُتے عمل دی توفیق بخشے. اسی اپنے آپ دے نام نال ایک پہچان دے طور تے لفظ لکھنے ہاں، جنہ بندیاں شناختی کارڈ یا ڈومیسائل بنوایا ہے نا، اندے وچ ایک خانہ ہوندا ہے مسلم یا نان مسلم. اسی او دے وچ اپنے نام نال لکھانے ہاں کہ لکھو اسی مسلمان. بھائی انجی گل کدی کسی قادری چشتی لکھایا ہے؟ کی لکھانے ہاں؟ تو اے جو لفظ ہے مسلم، اے دا معنی کی ہے؟ اسلام لانے والا. تے مسلمان بندا کدوں ہے یہ گل سمجھنی ہے تے ساری تقریر یہ دیتے ہی تاکہ مسلمان تے بیٹھے ہونے دے فرقے والی گل تے کوئی نہیں. جی ہر مسلمان نو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی مسلمان کنوں آندے. کوئی جاگو ہے میری گل سنن واسطے جاگو، تاکہ کم از کم تسی مسلمان تا بڑھو. اگاں بندے نا بڑی ترقی پا کے تے کوئی ہاتھ ہیٹھاں پیا کردا ہے، کوئی اتاں پیا کردا ہے، کوئی چھڑدا پیا ہے. میں فلانے فرقے والا میں کہا ہے فرقہ صاحب پہلا مسلمان بنو. جدو تسی مسلمان بن گئے تو فرقہ یاد نہیں رہنا. تہاڈا فرقہ کرنا اس گل دی دلیل ہے واجے پورا مسلمان نہیں بنیا. بچوں پیارے عزیزوں، پہلے اے سیکھو کہ مسلمان کی ہوتا ہے. جے تسی پکھا بند کرا یار سارے کیڑے میرے تے پہ سٹ دے پر اپنے حل کر لے تے ہوا لے سن. آپ دی کامل توجہ حاصل کرنا چاہنا تاکہ کم از کم تسی اتنی محنت کیتی ہے، خرچہ کیتا ہے، تو ان آج دی تقریر تو بعد کوئی پوچھے میں یہ سارے کام ہی تو کی کڈیا ہے تسی یہ دس سکو با میں آ کڈیا. توجہ ہے کہ نا؟ ہون جے تسی سنو نا تے پھر تو کچھ بھی نہیں نکلتا. تے جے تسی جاگ کے سنو تو میرا تہاڈا وعدہ ہے کہ تقریر میں ختم کی تھی تے تہاڈے ذہن وچ گل آ گئی ہو سی بھئی مسلمان کی نصرت دے. دوبارہ یہ سوال کسی تو پوچھنے کی ضرورت نہ رہا سی مسلمان کی نصرت. سب تو پہلے اللہ تعالیٰ تو پوچھو. اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ تہاڈا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ نے ساڈا نام کی رکھیا ہے؟ ہن اے سان نا اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساڈا نام رکھیا ہے یا رسول اللہ مسلمان کینوں آندے ایتھے گل دی گانڈے. تے سرکار نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانی و یدہی، جن دی زبان تے ہاتھ تو دوجیاں تکلیف نہ ہوئے وہ مسلمان.
بھائی پکھے والے چھڈ دیا بہ جا میری تقریر سن پکا اتنے ہی ہے میں نہیں روز رہنا تھوڑے کو گل سنو میری میں کیا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ جیڑا ہاتھ نال تے زبان نال دوجیاں درد نہ دے ان مسلمان آندے نے اس دی عظمت نو سمجھن واسطے فقیر دی ایک اور جملہ سماعت کرو حضور نے اپنی حیات پاک وچ ایک باری آج کی زیادہ باری کرنا منع نہیں ہے امام حسین نے 5 باری آج کی امام حسن نے بھی 25 مرتبہ آج پڑھا حج زیادہ کرنا منع نہیں ہے توجہ ہے ایک وہ چیزاں نے جڑیاں بندیاں دے اتنے چھڑیاں گئیں حج کرنا فرض ہے ایک باری کر لو تاں بھی تہاڈی مرضی دی زیادہ باری کر لو یہ تہاڈی مرضی دی چھڑ دیتا ہے مگر فرض ہے ایک باری داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفید ہوئی نہیں رسول اللہ دی داڑھی مبارک سفید نہیں ہوئی لہذا جڑے چٹی داڑھی والے بابے نے انہوں نے مسئلہ بیان کرنا امام علی سرکار نے داڑھی نو رنگ نہیں لایا لہذا اگر کو نہ لائے تو جائز ہے ٹھیک ہے امام حسن تے امام حسین داڑھی پاک تے خضاب کر دیا لہذا کو لا لائے تو بھی جائے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں ویسے آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا جاؤں یہ بھی بڑی رمض والی گل ہے امام حسین سرکار جس وقت آپ دا سر مبارک نیزے تے سوار آ تو بخاری میں روایت ہے کہ آپ دی داڑھی نہوا نال داڑھی مبارک آپ دی ہلدی آئی اچھا ہلدی تاں ہی ہے جی کچھ وڈیری ہوئے تھے آپ کو سمجھ آئی کون جیڑا نکی بھی رکھ لے گا رکھے مو نکی تو ہی وڈی ہوندی ہے کہ لڑائی کوئی نہیں پر بھائی جیڑی داڑھی وڈی ہے وہ بابا وڈیاں بزرگاں سرکاراں پاکاں نے رکھی اچھا جی وہ اے وچ ضمناً مسئلہ آ گیا تو یہ تو دسیا گیا ہے بھئی یہ کون چیزاں ایسے نے جڑیاں اسلام نے بندیاں دی پسند تے چھوڑ دی رسول اللہ نو بکرے دی دستی دا گوشت پسند سی دستی سمجھ دیو دستی دا پتہ جب آجی اینو دستی سدے نے اگلے پیر نو دستی سدے نے یہ دا مطلب ہے کدی نے کھادا کیونکہ جڑے کھاندے رہندے ہون نا انہاں نوں پتہ ہوندا ہے بے آ پوٹھے تے آ لاتے تے آ دستی تے آ سینہ تے آ گردن تو یہ پھر کھاندے رہندے ہو تے دسیا کوئی نہیں پتہ نہیں پھر کھایا کرو حضور نے گوشت نو کھانے دا سردار آکھیا وہ ایک بندے میں نے آخیا آن دے ہو کھاندہ جھانا چاہیے پتہ ہے ریٹ کی ہے میں کہا آؤ تو آن لگتا ہے مولوی روز دوجیاں لو ہی کھاندے نے اس واسطے مولویاں ریٹ دا پتہ شدہ کو نہیں ہوتا دوستو عزیزو پاکستان میں پوری دنیا سب تو زیادہ شوگر دا مرض تیزی نال پھیل رہا ہے اور اس دی وجہ ہے کہ ایسی کنک دی روٹی بڑی کھانے ہیں دبا کے دیں راتی سویرے دوپہری شامی روٹیاں کھا کھا کے روٹیاں شوگر دے مریض بنی جاندے ہو ان گھٹ کھایا کرو ایڈا ایک کمال کوئی اٹھا پیرائیں ایک واری بندے روٹی کھانی چاہیے تو مردہ بندہ نہیں صحت مند رہندا ہے کوئی یہ دے تو ہاتھ تھوڑا کرو سویرے اٹھ دیاں 2 روٹیاں دوپہری پھر 2 روٹیاں شامی پھر 2 اتنیاں ماج نو دئیے تو وہ پھٹ جاندی بھی ساٹھے بندے پتہ نہیں انہیاں روٹیاں کی تو کھا جاندے وہ خدا دیا بندیاں اتنیاں روٹیاں نہ کھایا کرو ایڈی خوراک کوئی نہ چھڑ دے پھر بنی کرو شوگر دے پھیلن دی وجہ اے گندم دی روٹی ہے چونکہ میں شوگر ہوئی تے میں نو پتہ لگا تے میں گندم دی روٹی چھڑی تے میری شوگر میری جان چھڑی میں تو ان ڈاکٹری نہیں دس رہا تساں کرنی ہوئے تو ڈاکٹر دے مشورے نہ کر لیا جے میں بھی اپنے ڈاکٹر دے مشورے نہ چلیا تو میں شوگر چھڑ گئی
اگر میں روٹی چھٹی ہے تو اس میں نہیں چھڑیا. اب بیٹا میرے حال توجہ کرو، چپ کر کے بو. تو بھائیو یہ بہت خطرناک ہے، یہ تو بچو، یہ اتنے روٹیاں نہ کھایا کرو. جتنی روٹیاں اسی کھان لگ پہ نا، میں جو نتیجہ کڈیا ہے نا، ڈالڈا گیو آئل جیڑے کنک دی روٹی چاول تے چینی یا مٹھائیاں بوتلاں، اے بندہ چھڑ دے وے تے ہاسپٹل نو بے شک تالا مار. اے میری تحقیق، میں صبح قیامت بھی اس گل دا ذمہ دار ہوں، میں تو غلط گل نہیں دسی. چینی تے چینی دیاں بڑیاں ہوئی چیزاں بوتلاں وغیرہ، ڈالڈا گھیو تے بھائی جی آکھنا کہ جیڑا بندہ چھڑ دے بھی ان بیماری لگ دی. آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں بلڈ پریشر دیاں 2 گولیاں کھاندا سا، ایک سویرے تے ایک شامی. میں اللہ دے فضل نال جدو دی روٹی چھڈی ہے میں ادو دی 1 گولی بھی نہیں کھادی. میرا بلڈ پریشر ختم ہو گیا. میں 2 انجیکشن شوگر دے لاندا سا، ایک صبح تے ایک شامی. میں روٹی چھڈی ہے تو نہ میں کدی سویرے والا انجیکشن لایا تو نہ میں کدی شام والا لایا. یہ خطرناک ہے. تاں ہی تے اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اب ان دے نیڑے نہ جائیں. ہم سمجھ آئیے کہ اسی اس رمض نو جانے ہی نہیں. اللہ سونے فرمایا تے نیڑے نہ آئیے، کھائی جانے ہیں کھائی جانے ہیں. آپ فقیر دی تحقیق ہے، جتنے جانور زیادہ کھانا کھاندے نے انہاں دا دماغ چھوٹا ہے. شیر ساری زندگی کدی کنک نہیں کھادی، شیر نے تو سب تو اچھی زندگی گزاردا ہے. تے مجھاں تے گاواں کو کھرلی خالی اسی نہیں ہون دیندے تے مڑ بھی انہاں دا کوئی حال. بیٹھیاں تو اٹھیندا نہیں تے اٹھیاں تو بہندا نہیں. بہرحال گل دور چلی گئی، اپنے موضوع تے آؤ. سارا روڑا روٹی دے پیا ہے، جے ان دے لکانڈ کر لویے تے اگلا جان بھی سیدھا ہو جاتا. تے پاجی اپنی کھاندے رہو، دنیا کو کھونا چھڑ دئیے تے مڑ بھی گل بندے دی وال بن جائے. کچھ بندے اپنی روٹی ویکھ کے راضی نہیں ہوندے، وہ دنیا دی ویکھ کے غصے ہوئے رہندے نے، بس ساڈے کول تے ہے انہاں کول کیوں ہے. ہاں چھڑ دیو. دوستو تو بات ہو رہی سی، حضور نے فرمایا مسلمان ہوئے جیدے تو دوجے مسلماناں تکلیف نہ ہوئے. ہن یہ گل اگلی میری سننا. حضور مکے میں سن تے آج دا دن سے تے جمعہ دا دن سے آپ نے فرمایا یہ حضور دی ترکڑی ہے کہ کعبے دی عزت، کعبے دی مکے شہر دی عزت تے اس مہینے دی عزت آج دے دی تے اس دن دی عزت جس طرح ہے اسی طرح ایک مسلمان دی عزت ہے. تو آڈی گال پیا کرنا نا تسی بھی ہونا، یعنی تو آڈے تو کوئی بندہ ایک ایک پاسے ہوئے تو دوجے پاسے کعبے دی عزت ہے. توجہ کعبے دی ہو بلے 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 بیت اللہ دی عزت اللہ پاک نے بیان کی. بلیا کعبے دی عزت مسلمان دی عزت برابر، مکے دی عزت مسلمان دی عزت برابر، عید دے دیہڑے دی عزت مسلمان دی عزت برابر، ذوالحج دے مہینے دی تے مسلمان دی عزت برابر. درویشو تو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ انہوں اسلام آکھیا گئی ہو بھائیا دوجیاں دی عزت گھٹان دی کوشش نہ کرو، عزت دا مالک میرا اللہ آپ ہے. عزیزہ نے من میرے اللہ دا قرآن سنیے. اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير.
رکھ دے میرے اتنے نہ سٹیا تہاڈی مہربانی اللہ تہاڈے رزق وچ اضافہ کرے تہاڈا اللہ بہت عطا کرے گا فقیراں دعا دے چھڑی تہاڈا اللہ رنگ لائے گا دینے دے تے دے چھڑو لے لے دا میرے کول پڑ جائے اے تے سٹو نہ تے نہ وکھاؤ پتر بندیاں نے اللہ تہاڈ برکت دین لین بندیاں نوں وکھا کے نہیں کریدا بندے کیڑا راضی ہوندے انہاں پیچھے ہی اگڑا مولویاں بڑیاں موجاں لگیاں ہاں سمجھے اور یہ گل ایک سچی گل ہے مگر موقع غلط کر دیو مولویاں موجاں لگیاں تائیں تے میں انہاں وچ جڑا پتر سونا ہوے اون مولوی بنایا کرو پتر اپنے خوبصورت بچے نو عالم دین بناؤ دنیا نے رلنا اون دے نال توجہ ہے پیاریو مسلمان او اے جن دے وجہ تو دوجیاں تکلیف نہیں سکھ آوے جنہوں سمجھ آئیے پیچھے تک ایک باری آکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ وجوہ شریف میرے بچیاں دی خیر ہو جائے توجہ ہے میرے نبی پاک سرکار نے اے دے اتے عملی مظاہرہ کنج کیتا سی صحابہ پاک نے جدو یہ سنیا نا تے انہاں دے ذہن بن گئے کہ میرے حضور فرما دیں ساڈی وجہ تو کسی نے تکلیف نہیں ہونی چاہیے میرے نبی پاک فجر دی نماز پڑھا کے بیٹھتے سن تے بندیاں تو حال بال پوچھتے سن صحابہ انہاں گلاں باتاں دسدے سن جڑے سفر تے گئے ہونا او دس دے جیسی انج گئے سا اتھوں تو گزرے اے واقعہ ہویا ہے تے سرکار انہاں سن دے سن تے جڑے بندے رات نو کو خواب بیکھنا بھی حضور نو عرض کر دیا سرکار ایسا ہے خواب تک کیا ہے ایسا ایسا ہویا آپ سارے ہیں توجہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک فجر دی نماز پڑھائیے کتنے خوش نصیب لوگ آئے جنہاں نو حضور پیچھے نماز پڑھن دی سعادت ملی اگر کدی موقع مل جائے تو آپ بھی مسجد جایا کرو نماز پڑھیا سارے بھائی سجن بیٹھے ہو جمعے دی نماز واسطے توانو اللہ تعالیٰ دی طرف کال آن دیئے 5 ویلے مسیتے آن دی توانو سارے دعوت ہوں دیئے آپ کو ایکسپٹ کریا کریں توجہ ہے کہ نا عزیزان علی وقار اللہ قرآن فرما دیں جنتی دوزگیاں تو پوچھن گے ما سلککم فی سقر تسی دوزخ وچ کیوں ڈگے پے ہو تسی تے بڑے کرما لے آؤ قالو لم نکم من المصلین او بول کے آکھن گے اونج تے ٹھیک آئے پر اسی نماز نہ پڑھ دے اسی نماز فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا اللہ فرماندے نے بندے وہ بدبخت کڈے ہو گئے جنہاں نہ صدقہ کیتا تے نہ نماز پڑھی فلا صدق ولا صلی نہ صدقہ کیتا تے نہ نماز پڑھی تو دوزخ وچ ڈگ پئے تے فرشتیاں بندیاں پوچھنا ہے ما سلککم فی سقر اوے تانوں دوزخ وچ کہیں سٹیا ہے قالوا لم نکم من المصلین تو نہ کھڑے نماز نہ پڑھ دے اس تو تے دعا کرو اللہ انہاں وچ نہ کرے آپ جایا کرو عزیزہ نے منائی اللہ دا قرآن سنیے میرے اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع اللہ فرما دینے جدو جمعہ دی اذان ہو جائے کاروبار بند کر کے مسجد دوڑ جا اللہ تینو ڈھیر رزق عطا فرمائے گا آپ سارے یقیناً جمعہ تے پڑھ دیں دوارا صاحب جمعہ پڑھ دینا سارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مرنا کوئی نہیں سارے ہاں بھئی جمعہ چھڑنے پہ ہو جمعہ نہ چھڑو مسجد 8ویں تیاڑے جمعے تے تیار ہو کے جاویا کرو سونے کپڑے پا خوشبو عطر لا کے تے مسجد چین جاویا کرو جی میں شادی تے جائی دے جمعے والے تیاڑے ان تیار ہونا چاہیے جس طرح شادی تے تیار ہو کے جائی دے ان تیار ہو کے جمعہ المبارک دی نماز ادا کرو اس دن سارے کام چھڑ دیا کرو اللہ فرمانے بادر بھائی ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے خیر ہے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو جدو جمعہ دی اذان ہو جائے کاروبار بند کر دیو اور مسجد جاؤ
لیکن اللہ فرماتا ہے اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا، جمعے والے دن یا تے انہاں نوں پانی دی واری آ جاندی ہے یا دکان تے گاہک آ جاندا ہے تے یا انہاں جمعے والے دن میچ رکھ لیندے قرآن پاک وچ او لہوا انفضوا الیہا، میچ ہوئے تے اوتے راغب ہو جاندے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا تے نماز چھوڑ دیندے قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، سونے نہ ناکھو تجارت تے کھیل نالوں زیادہ ثواب جمعہ پڑھنے چ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بندیا روٹی دکاناں وچ کوئی نہیں ہو تے میں دینے رزق تینوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، رزق دا مالک اللہ میری جان دیا ٹکڑیاں دکاناں وچ رزق کوئی نہیں، مالاں وچ رزق کوئی نہیں، بھائی صاحب آ ساڈیاں وائیاں وچ رزق کوئی نہیں، رزق رب تھوڑے دی عطا ہے، ساریاں چیزاں بہانے بندیاں نے، جندے دین تے دل ہوے نا، او دینے تے دل ہوے تے کسے بہانے نال بھی بالا دے چھڑ توجہ ہے تہاڈی کہ نہیں؟ بھائی صاحب میرے وال دھیان کرو اے بچو، ہے توجہ؟ اللہ آپ نو جزائے خیر نال نماز بھلے لوگو جمعہ والے دن ہن تسی سارے جڑے پیچھے تے بیٹھے ہو ایک گل میرے نال کرو بھائی 8ویں دن جمعے تے جاسو کہ نا اللہ تواڈے اے جنہ ہاتھ اتاں کیتے نے اللہ تواڈے ہاتھ کسے بے ایمان دے محتاج نہ کرے، اللہ تواڈے ہاتھاں اپنی بارگاہ وچ بھر دے رزق نال مال نال، کیونکہ تسی اللہ دے دین نال منسلک ہون دا میرے نال وعدہ کیتا ہے، فقیر تواڈے تے راضی میں اللہ نے گواہ کر کے آنا تواڈے جو ایک بندہ بھی اگلے جمعے تے اے تقریر سن کے ٹر گیا تے میں نے بھی جنت دی جانی کہ تو تقریر کیتی ہے تے بندے مسیح تے گیا ہے توجہ؟ بابا جی کیوں ایڈے وقت نو پے ہو، کدی ایدے بمیندے ہو، کدی ایدے ایک جگہ تے سیٹ کر کے میری جان دیاں ٹکڑیاں ہو بہ جاؤ، تواڈی ہن بون بوان والی عمر ہے، بہ جاؤ سب کر کے تے سکون لو، ایتھے کیڑا ویاہ دی بھی بندی ہے بون آکھنا فلانا لاڑا نہیں آیا تے فلانا ساڈا پتریر تے مسیر نہیں وچ آیا، صرف میں بھی آ گیا تے کوئی بندہ تانوں لامہ نہیں دیندا، آرام نال بیٹھ کے تقریر سنو تے مدے لو تے سبحان اللہ دب گیا چھڈو پراں سانوں انہاں کماں دی کیڑی لوڑ ہے، انج کیوں نہیں پواندا تو تے انج کیوں نہیں، بابا جی موج لو اللہ تواڈے تے راضی ہوے، ساڈے ہوندیاں موج لو، توجہ ہے بھائی؟ تساں ساریاں میرے نال جمعے دا وعدہ کر لیا تے سید نال تساں وعدہ کیتا ہے، تساں نماز پڑھی تے میں بھی جمعے والے دن وعدہ کرنا، جمعے دی تہاڈی گواہی بھی قیامت والے دن دساں، میں انہاں نہ آکھیا انہاں پڑھیا ہے تے سنیا انہاں نال راضی ہو، ہاں تساں ہن جمعہ چھڈنا کوئی نہیں، جمعے دی گل ہوئی ہے اجے 5 وقتاں کوئی نہیں گئے، گل جمعے دی پہ کرنی ہے، توجہ ہے کہ نہ؟ جمعے دی گل پہ کرنے ہیں، تساں جمعے دا وعدہ کیتا ہے تے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اللہ فرمایا جڑا وعدہ کرو پورا کریا، وعدے دے بارے تواڈے تے سوال ہونا جی، ایندے تو بھجیا جے نہ ہون گل کر کے، بندہ وہی ہوندا جڑا گل تے کھڑا رہے۔ عزیزاں نے من میرے نبی پاک سرکار دی نماز پڑھ کے فجر دی حضور مسجد جلوہ کر رہے، صحابہ رسول آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کملی والیا میرا فلانا یار تواڈا صحابی اگے فجر دی نماز پڑھ کے تواڈے کول بیٹھدا ہن او فجر دی نماز پڑھ کے بہندا نہیں، ہن یہ گل کو نوٹس لین والی تے نہیں، پر صحابی نوٹس لیا، یا رسول اللہ فلانا صحابی تواڈا جمعہ پڑھن نہیں نماز پڑھن آਉਂدا سی تے بہندا سی، ہن او بہندا نہیں نماز پڑھدا ہے تے ٹر جاندا ہے، پتہ نہیں ان کی مسئلہ ہے، تے میرے نبی رحمت للعالمین نے فرمایا آؤ دے گھر چلیے، او دے کولوں پوچھئے کی ہوئے ایڈا چھیتی ٹر جان لگ پئے خیر تے آئی، اوئے انشاءاللہ کوئی دکھ ونڈن والا ہوئے، اوئے دکھ تے زندگی وچ ضروری ہونے ہوندے نے، زندگی دے لکھے ہوئے نے، نہ تو نصیبہ بجیندہ کوئی نہیں آن دیو، پر انشاءاللہ کوئی ایہو جہا ہوئے جن بندہ 10 بھی لوے تے جڑا پوچھ بھی لوے بھی دکھ ہے ہی کی، وہ بڑے نصیباں والے آئے جنہاں کولوں آمنہ دا لال پوچھن آ گیا ہے۔ عزیزاں دی وقار صحابہ سمیت حضور دے گھر آئے،
پیا فرمانے نے دس کی گل انہاں جلدی جلدی چار پائی بچھائی سرکار تشریف لین جڑا میسر بستر آ وہ بچھایا بسم اللہ سرکار آؤ صدقے جائیے آپ ساڈے گھر تشریف لے آئے ہو آپ فرماتے نے بھئی اسی تے پوچھن آئے ہاں بکی بنے جڑا جلدی آ جائے توجہ ہے بکی بنے جڑا جلدی آ جانا ہے اللہ اکبر میرے نبی دا یار کر دے سونیا اور تے وجہ کوئی نہیں میرے گوانڈ یہودی ہے یہودی دی کھجور ہے دی کھجور دے اتے آج کل پھل دا موسم آیا ہویا ہے سونیا او دا چکاؤ میرے میرے وچے کچھ کھجورہ میرے گھر ڈگ دیاں نے میں جلدی تا آنا میرے بچے حرام نہ کھا لین میں یہودی دیاں کھجوراں کٹھیاں کر کے او دے گھر دیندا رہنا زندہ باد زندہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ اتھے ان بولنا چاہتا بولتا آگے بھی رہنا بھئی یار اے نبی دے جڑے یار ہائے صحابہ کرام او یہودی دیاں کھجوراں نہ کھاندے بلا حضور دی شہزادی دیاں کھجوراں کے میں کھا سکتے کیوں میں جانے میں اے جنہاں سمجھ آئیے گالو ناستے یہ جنہاں نہیں آئی وہ ناستے کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کھجوراں کھانا آستے اپنے مرشد کھولنا ہے انہاں اپنی جانا حضور تو باریاں مال بھی وارے ہیں آپ نے فرمایا تے اس واسطے جلدی آنو کہ سرکار ہو دیاں کھجوراں میرے ویڑے ڈگ دیاں تو میں کٹھیاں کر کے ادھے سوٹتا رہا میرے آقا علیہ السلام جب سنیا سماعت فرمایا اللہ حضور فرما دینا اچھا یہ گل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو جا اس یہودی ناک آج کھجور اپنے دی قیمت لائے تے ناڑے گل بھی سن لو بھائیاں وہ ہمسایاں دے بڑے حق ہوندے حضور نے فرمایا ولی زوری کا علی کا حق کا تیرے ہمسایاں دا تیرے تے حق ہے وہ بندہ چنگا بندہ نہیں جڑا آپ اچھا کھانا کھاوے تو دے گوانڈی نصیب نہ ہوئے اچھا بندہ ہوئے جے دے کھانے دی خوشبو گوانڈی ال جائے تے کھانا بھی گوانڈی ال جائے اللہ تعالیٰ سان حق تے چلن والا بنا دے اور سانو حضور دے صحابہ کہندے جتنے حضور ہمسائے دے حق بیان کر دے آئے سانے جو لگتا ہوئے ساڑھی جائیداد جسے دار نہ بڑھ او بھائی تیرا دین آندہ ہے قد چکل لانا ہوئے تے ہمسایاں تو پوچھ کے لا وہ اجازت دین تے لا ہوں منڈے جڑے نو ساری دیاڑ چھاتے ران دینا سا کبوتر رکھے بھائی کبوتر اساں رکھے ان دون دوجیاں دے گھرائیں بچیاں ہوں گی دیکھ لا دے میں تے آواز پھول چھڑ دے دینا بھائی کننا نال ٹوٹیاں لا جے تین موزک دا شوق ہے گھارے چھ دوجیاں دے بچے بچیاں ہون دیاں انہاں تکلیف نہ دے آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے ہمسائے تکلیف دین آلے بندے دی عمل اللہ قبول نہیں کرے اللہ بھائی صاحب حضور نے فرمایا جدو تو سالن پکائیں ایک پیالہ پانی دا زیادہ پا تو جدو پک جائے وہ پیالہ کڑ لے تیرے سالن اچھ کمی نہیں ہوئے گی تے ہمسایہ نوں دے جو حصہ دے یہ ریاض الصالحین میں حدیث پاک موجود اتنے ہمسایاں دے بھائی صاحب حقوق دے ہمسایاں دی ہوا رک دی ہوئے تے دیوار اچھی کرن دی شریعت اجازت نہیں دے تسی اپنے گھر دی دیوار ہمسایاں دی این او سی تو بغیر اچھی نہیں کر سکتے شریعت اجازت نہیں دے مسلمان بڑھنا ہے نہ جانے ماننا مسلمان انج بڑھنا ہی
ہر بندے اب یقین فرماؤ ہر بندے دا دل کرتا ہے. اب میں کئی باری جانا نا وہ بندیاں نے مجھاں گلی چ بنیاں ہوئی گاواں گلی چ بنیاں ہوئی بھائی اے شارائے عام ہے لوگاں دی گزرن والے راہ دے اتے ایسا کام کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی. ساڈے کول اتھارٹی نہیں کہ اسی لوگاں دے گزرگاہ دے اتے ایسا بنا دیے. گزرگاہ تو تکلیف دے چیز نو ہٹانا حضور نے فرمایا صدقہ ہے. کنڈا رات پیا ہوئے پتھر رات پیا ہوئے لوگاں چپن دا ٹھڈا لگن دا خطرہ ہے جڑا چاہ کے سائڈ تے کرے صدقے دا ثواب ملے. وہ سمجھو اتنا سونا صدقہ کیتا اسی مجھاں لے آ کے بان چھڑنے اٹھتے وہ پھر مجھاں نے بے آرن دے اٹھ لیں. بھائی صاحب دین اینا چیزاں دا نا ہے اتا فرقیاں حال ٹورے ران دے ایتھے دین اے دین. جس بندے دے ہمسائے ہو دے تو تنگ نے وہ مسجد دی اگلی صاف بے شک بیٹھا رہے نمازاں رب تاں مننی ہیں جو تو ہمسایاں راضی کرے. جیڑا لوگاں دیاں دیاں بہناں اپنیاں دیاں بہناں سمجھے گا ان کمال حاصل ہو جائے گا. اج کل بندے میں سنیا میں اپنے گھراں کیمرے لواندے نے کہ ساڈیاں بیویاں کدے ایدے اودے تے نہیں نکلدیاں فقیر کولوں کیمرہ لاؤ. وہ جڑے کیمرے لوائے نے وہ پٹ چھڈو تسی کسے دی دھی بہن لو نہ ویکھو تہاڈیاں لو ویکھنی کسے نہیں. او دا مالک دا اپنا کیمرہ ہے. میں کیمرے لائے جے تے جے تساں ویکھنا ہے نا تے باویں 100 کیمرہ لا پھر انجی ہونا ہے جی میں تو دوریاں دیاں دیاں بہناں نال کرنا ہے وہ قرضہ تے تو بھی دینا ہے کسے جا پے کیمرے لاندے. اوے کیمرہ اپنی اکھاں تے لا جانے مانے مسلمان بن مسلمان فقیر دی بات سن تے گل دل وچ بہا. سرکار نے فرمایا جا اونوں آ کھجور دی قیمت لا. اللہ اکبر میں قربان جاواں اے میرے نبی دی شان میرے حضور دی اے رحمت کرم نوازی ہے. اللہ اکبر کبیرہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ہیں آقا ہمارے بڑی شان ہیں آقا ہمارے. او میری جان میری گل نو سن بڑے دھیان نال تے توجہ فرما. یہودی آکھیا جے تیرے نبی قیمت دینی ہے اپنے نبی نو آکھ کھجور نہیں ویچنی. نبیاں دے آنکھیں لگ جاندیاں نے کھجور نو اپنے کول بلا لے. اللہ سان مسلمان بنا بنے ہیں یہاں پر پورے بنا. اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اوے مسلمانوں پورے مسلمان بنوئے. یہ جانتا ہے پورے بنو تے دا مطلب ہے کوئی چھاڑے کمیاں ہیں جس تو وہ فرماتا ہے پورے بنو. اللہ اکبر. صحابی کہہ دے تو میرے نبی نو جان دا نہیں وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دا او گنگیاں تو گلاں کرا جان دا او
پتھراں تو کلمے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دا صحابی آیا ہے تے آگے دکھتا ہے یا رسول اللہ وہاں میں بیچڑی نہیں اپنے نبی نو کہے کھجور نو آواز دے کے بلا لے نبیاں دے آنکھیں لگ جانیاں نے میرے حضور مسکرا پے فرمایا کہ یہودی نو آنکھیں آئی ہن کھجور نو آنکھ تینو نبی یاد انہاں بندیاں دا ایمان کڈا طاقتور ہوئے گا صحابی گئے جا کے کھجور دے کول کھلو کے فرما دے تینوں میرے حضور یاد کی سبحان اللہ کہنا چاہیے فرمایا کھجورے تینوں میرے نبی نے یاد فرمایا ہے کھجور نے یہودی دی کاند ڈائی ہے زمین دا سیلہ چیرے آئے سرکار دی خدمت جادر ہو گئی میرے تے تیرے آقا دی بارگاہ وچ جدو کھجور آئی ہے پچھے سارے یہودی بھی آگئے قدر سونیا اسی بھی ایو گلی وکھنی ہے سانو اپنا کلمہ پڑھا تے اپنا غلام بڑھا میرے نبی پاک سرکار نے جنہوں کلمہ پڑھایا انہوں صحابیاں دینے جنہوں پیر پڑھایا آندھے میں ڈولتا نہیں میرے پیر میں نوں پڑھایا ہے بھیا صحابیوں نہیں جنہوں نبیاں دے پیر کلمہ پڑھایا ہے میرے حضور فرما دینے پڑھ لا الہ پڑھئے لا الہ جدو مراں تے سونے آیا جاویں سونی صورت پاک وکھا جاویں سانو کلمہ یاد کرا جاویں پڑھئے لا پیارے عزیزو پورے مسلمان بڑھو مسلمان ہوئے جدی زبان تے ہاتھ تو دوجیاں نو تکلیف تو بھائی کسے دے سکھ دا باعث بنو انج دے بنو بتوان ویکھیاں بندیاں دا دل راضی ہوئے انج دے نہ بنو بندے ویکھ کے گلی بلا جان باؤندا پیا تواڈے کول بہن تے تواڈے نال گل کرن تے بندیاں دا دل کرے وما علینا الا البلاغ ابھی آپ یا بیک جو کرنا کرنا ماشاءاللہ جناب محترم المقام پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر السادات حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب حضور بڑی محبت کے ساتھ اپنے خوبصورت بیان سے ہماری سماعتوں کو قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائے